بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، ای پی این نیوز کے ساتھ میں ہوں احتشام الحق، اور آج ہم بات کریں گے ایک کال کے حوالے سے۔ ایک فون کال، ایک بہت امپورٹنٹ فون کال کی گئی ہے محمد بن سلیمان صاحب کو۔ وہ کال کس کی تھی، اس سے متعلق ڈیٹیلز مزید جانیں گے فیصل تارڑ سے۔ فیصل تارڑ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ۔ فیصل تارڑ، کس نے کس کو کال کی، کوئی حقیقت بتائیں ہمیں، کیا وہ اس کال میں سنا ہے بڑی کوئی خفیہ قسم کی باتیں ہوئی ہیں اور بڑی کوئی بیزتی شیزتی بھی ہوئی ہے کچھ لوگوں کی؟ سر بالکل ایسے ہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، کوئی ملک جس کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں، جتنا بھی سٹرونگ ہو، وہ تب تک سٹرونگ نہیں ہوتا جب تک اس کا ڈیفنس سٹرونگ نہ ہو۔ بڑے سارے دنیا میں ملک ایسے ہیں جو اکانومی کے لحاظ سے بہت ہی اچھے ہیں، لیکن دفاع کے لحاظ سے وہ اچھے نہیں ہیں۔ دنیا میں ایسا ایک ملک ہے جسے سعودی عرب کہتے ہیں، جو نام نہاد خود کو ایک اسلامی ملک کہتا ہے، لیکن اس کی اسلام کے لیے کوئی بھی خدمات نہیں ہے۔ اس نے خلافت عثمانیہ سے غداری کی، اس نے مسلمانوں کو جوڑنے کے بجائے مسلمانوں کو توڑا۔ لہٰذا سعودی عرب کے پاس جیسے ہی تیل نکلا، تیل نکلنے سے پہلے تو یہ جو بڑا فیشن کرتے تھے، یہ تو پاکستانی لباس پہن لیتے تھے اور خود کو یہ ماڈرن ظاہر کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے پاس سے تیل نکلا تو یہ عیاش ہونا شروع ہو گئے۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے، ان کے پاس پیسے بھی اچھے ہیں، تیل بھی اچھا ہے، یہ لوگوں کو غلام بھی بنا لیتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس فوج نہیں ہے۔ اگر فوج ہے بھی تو یمن جیسا ملک ان کے خلاف جب ایک بڑے مارتا ہے تو یہ لوگ ڈر جاتے ہیں۔ ایسے میں یہ پاکستان سے مدد لیتے ہیں، ایسے میں یہ امریکہ سے مدد مانگتے ہیں۔ امریکہ پھر ان سے تیل بھی لوٹ کے لے جاتا ہے، ان پر خود ہی حملے کرواتا ہے، جیسے 2019 میں انہوں نے حملہ کروایا تھا اور الزام ایران پہ لگانے کی کوشش کی تھی جو ارامکو میں ہوا تھا۔ تو اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کے محتاج ہیں، یہ امریکہ کے محتاج ہیں۔ اب ٹرمپ جب سے دوبارہ الیکشن میں گیا ہے، الیکشن کمپین میں گیا ہے، تو ٹرمپ کے جو فگرز ہیں وہ بہت ہی نیچے ہیں۔ جو سرویز آ رہے ہیں وہ انتہائی زیادہ ٹرمپ کے حق میں نہیں جا رہے، لہذا ٹرمپ الیکشن بھی ضرور جیتنا چاہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے امریکہ میں ابھی تک یہ روایت چلتی آ رہی ہے کہ ایک صدر جو ہوتا ہے وہ دوبارہ الیکٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ٹرمپ نہیں ہوگا تو ٹرمپ کے لیے یہ بڑی ہی کوئی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اب ٹرمپ نے اگر دوبارہ الیکٹ ہونا ہے تو اس نے جو یہودی لوبی ہے اس کو خوش کرنا ہے اور اسرائیل کو کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملک تسلیم کرے۔ اس وقت جو سعودی عرب ہے وہ اسرائیل کو تسلیم تو کرنا چاہتا ہے، لیکن مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے 3 نومبر سے پہلے سعودی عرب ہمیں ایکسیپٹ کر لے۔ لہٰذا اب ٹرمپ کی جانب سے محمد بن سلمان، جو کہ اس وقت قانونی طور پہ بادشاہ تو نہیں ہے سعودی عرب کے، لیکن عملی طور پہ سعودی عرب کو وہی چلا رہے ہیں۔ ان کے جو والد ہیں شاہ سلمان وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کال کی محمد بن سلمان کو رات کو۔ محمد بن سلمان کو اپنی عیاشی میں تھے یا ٹن تھے یا جو بھی کر رہے تھے۔ ٹرمپ نے کہا، دیکھو محمد بن سلمان، تم ہو بادشاہ اور ہم تمہاری سیکیورٹی کر رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہم یہاں پہ محنت کر رہے ہیں، ہمارے پسینے نکل رہے ہیں، تم اے سی میں سوتے ہو، تم مزے سے سوتے ہو، جبکہ ہم ساری رات جاگ کر آپ کی سیکیورٹی کرتے ہیں اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ اتنا امیر ملک ہے، لیکن آپ پیسے دینے میں پھر بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ آپ بڑے دیکھ بھال کے ہمیں پیسے دیتے ہو، تھوڑا سا اپنا ہاتھ کھولو۔ تو ٹرمپ نے یہ جو ویڈیو جو گفتگو لیک ہوئی ہے، یہ وہ اپنے ذاتی دوستوں میں اور پارٹی ورکرز میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ محمد بن سلمان سے میری یہ بات ہوئی ہے۔ جب اچھا خاصا تضحیک امیز لہجے میں ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ تم بادشاہ ہو، تم پاگل سے لوگ ہو، تمہارے پاس نئے نئے پیسے آ گئے ہیں، اب تم سب کو غلام بنا رہے ہو، ہم یہاں پہ مرتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، تم پیسے دیتے نہیں ہو، تو محمد بن سلمان تھوڑا غصے میں آ گیا۔ ظاہر ہے بادشاہ کا بیٹا ہے اور پرنس ہے، اس نے کہا کہ میری یہ شان میں گستاخی ہوئی ہے، آج تک کسی امریکی صدر کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ میری شان میں اس طرح سے گستاخی کرے اور اتنی ڈائریکٹ گفتگو کرے مجھ سے۔ تو ٹرمپ نے بھی آگے سے سنائی اور ٹرمپ نے کہا، دیکھو بن سلمان، وہ بے وقوف لوگ تھے، وہ بے وقوف لوگ تھے جو تمہاری باتیں سنتے رہے ہیں،
جنہوں نے تمہارے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کی، جو تمہارے نیچے لگے رہے ہیں، اور میں ان میں سے نہیں ہوں۔ پھر ٹرمپ اپنے ذاتی دوستوں کو یہ بھی بتا رہے تھے کہ جیسے شکاگو کے اندر آپ کا فلیٹ ہو اور وہ فلیٹ آپ نے کرائے پہ دیا ہو، تو اس کرایہ دار سے کرایہ نکلوانا آسان کام ہے، آپ نکلوا سکتے ہو، لیکن سعودیوں سے، محمد بن سلمان سے، آل سعود سے پیسے نکلوانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ لہٰذا وہ ٹھاٹھے مار رہے تھے، سعودی عرب کا مذاق اڑا رہے تھے، اور سعودی عرب کے لیے یقیناً یہ انتہائی ایک ان کی شان میں گستاخی ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے اور امریکہ کا محتاج ہے، امریکہ ان کا مذاق بھی بناتا ہے، انہیں اسلحہ بھی بیچتا ہے، سارا تیل بھی ان کا لوٹ کر لے جاتا ہے۔ ٹھیک، فیصل تارڑ آپ کی اور عثمان بھٹا صاحب اکثر ویڈیوز کرتے رہتے ہیں ایک ساتھ، میں دیکھتا ہوں آپ کے چینل پہ، لوگ بھی دیکھتے ہیں، اور آپ لوگوں کی ویڈیو سے ایسے لگتا ہے کہ ٹرمپ جیتا ہی جیتا، وہ جوائے بائیڈن کا کوئی چانس ہی نہیں کہ جیتنے کا، ٹرمپ کو آپ جتوا کے چھوڑیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے اس ویڈیو میں بھی آپ صرف اس لیے اتنی باتیں بڑھا چڑھا کے شاید بتا رہے ہیں تاکہ ٹرمپ الیکشن جیت جائے اور محمد بن سلیمان کو گالیاں دے سکیں، کیونکہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ نہیں، اصل میں آسمان بھٹا صاحب جو ہے، آسمان بھٹا صاحب تو جو بائیڈن کی فیور میں ہے، اور ہمارے جو پاکستانی اور کشمیری اور اس طرح کے جو مسلمان لوگ ہیں، ظاہر ہم بھی مسلمان ہیں، وہ جو بائیڈن کی گفتگو ہے اس سے بڑا متاثر ہے کہ جو بائیڈن آئے گا تو ایسے لگے گا جیسے کوئی مسیحا آ گیا ہے، جو بائیڈن آئے گا تو ہماری قسمت ہی بدل جائے گی، جو بائیڈن آئے گا تو ہمارے جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں اور ساتھ میں کشمیری بھی ہیں، وہ سارے ہی امریکہ چلے جائیں گے۔ آتے ہی وہ کہے گا جناب مودی صاحب کان پکڑ لے، کشمیر کو آزاد کرے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہمارے حق میں۔ جو میں اس وقت اپنے لحاظ سے فیور دے رہا ہوں، لوگ ہو سکتا ہے برا بلا بھی کہیں، وہ ٹرمپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ ٹرمپ اس وقت افغانستان کے اندر کام کر رہے ہیں، افغانستان میں ان کی ڈیل چل رہی ہے، اور اگر ٹرمپ رہتے ہیں، اور طالبان نے بھی یہ کہا ہے، افغان طالبان نے بھی یہ کہا ہے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ دوبارہ سے ٹرمپ جیتے تاکہ اس کا جو نامکمل ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا مکمل ہو سکے۔ ہم پاکستانیوں کو اور اردو اور ہندی سمجھنے والوں کو ایک بات سمجھنی ہوگی، امریکہ میں جو بائیڈن ہو، امریکہ میں ٹرمپ ہو، امریکہ میں ہیلری کلنٹن ہو، جو بھی ہو، ہیلری کلنٹن کا بے شک باپ آ جائے، وہ ہماری فیور میں ذرا بھی نہیں جائیں گے، وہ اپنی فیور میں رہیں گے، اپنے اسٹیٹ کی فیور میں رہیں گے۔ ہمیں یہاں پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہاں پہ کسی کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ٹرمپ آتے ہیں تو اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ افغانستان میں امن ہو جائے گا۔ جو بائیڈن بھی جب آئیں گے تو جو بائیڈن بھی یہ نہیں کہ پاکستان کے حق میں بڑے اچھے ہوں گے، ظاہر ہے وہ امریکہ کے حق میں ہی اچھے ہوں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ فیصل تارڑ آپ کے وقت دینے کا، آپ سے گفتگو کر کے اچھا لگا، آپ نے اچھا تجزیہ پیش کیا آپ کا۔ دوستوں ویڈیو کا دیکھنے کا بہت شکریہ، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔